السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ محترم ناظرین، آج کے اس درس میں انشاءاللہ تعالی کیا قرآن مجید مشکل کتاب ہے، اس سوال کا جواب ہم ڈھونڈنے کی اور تلاش کرنے کی کوشش کریں گے۔ ہم میں سے اکثر مسلمانوں کے ذہنوں میں یہ بات بٹھائی گئی ہے، قرآن مجید کو سمجھنا بہت ہی مشکل کام ہے۔ کچھ اہل علم نے لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات بٹھائی ہے کہ قرآن کو سمجھنے کے لیے بہت سارے علوم و فنون کو حاصل کرنا، بہت سارے علوم کا جاننا ضروری ہے۔ لیکن ہم قرآن مجید کا مطالعہ کرتے ہیں، سورۃ القمر میں اللہ رب العالمین نے 4 جگہوں پر یہ بات بیان فرمائی ہے کہ قرآن مجید آسان ترین کتاب ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ یقیناً ہم نے قرآن مجید کو نصیحت حاصل کرنے کے لیے آسان بنا دیا ہے، تو کیا کوئی ہے جو اس کتاب سے نصیحت حاصل کرے؟ اس صورت کے اندر اللہ رب العالمین نے آیت نمبر 17، آیت نمبر 22، آیت نمبر 30 اور آیت نمبر 40، ان 4 آیتوں میں اسی بات کو بار بار دہرایا ہے کہ ہم نے قرآن مجید کو نصیحت حاصل کرنے کے لیے آسان بنایا ہے۔ اس آیت میں الذکر کا لفظ جو استعمال ہوا ہے، اہل علم نے ذکر کے تعلق سے 2 باتیں بیان فرمائی ہیں۔ پہلی بات، ذکر سے مراد نصیحت حاصل کرنا، یعنی قرآن مجید کے اندر جو واقعات، جو نصیحت والی باتیں بتلائی گئی ہیں، ان کا سیکھنا یا ان کو جاننا یا ان کو سمجھنا اللہ رب العالمین نے آسان بنایا ہے۔ دوسرا ایک معنی اہل علم نے ذکر کا یہ بھی بیان کیا ہے، ذکر سے مراد یاد کرنا، یعنی ہم نے اس قرآن کو یاد کرنے کے لیے آسان بنایا ہے، تو کیا کوئی ہے جو اس قرآن مجید کو یاد کرے؟ محترم ناظرین، ہم دیکھتے ہیں پوری دنیا کے اندر قرآن مجید کی جو کتاب ہے، اس کتاب کو یاد کرنے والے بہت سارے لوگ سینکڑوں کی تعداد میں پائے جاتے ہیں، لاکھوں کی تعداد میں پائے جاتے ہیں۔ کیا بچے، کیا جوان، کیا بوڑھے، کیا عورتیں، بہت سارے لوگ اس قرآن مجید کو یاد کرتے ہیں، جس کا صحیح مطلب یہی ہے کہ یہ قرآن اللہ رب العالمین نے یاد کرنے کے لحاظ سے بھی آسان بنا دیا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں دنیا کے اندر کئی سارے حفاظ اکرام اس کتاب کو 2 سال میں، 1.5 سال میں، 1 سال میں، اور بہت سارے لوگ 6 ماہ میں بھی اس کتاب کو حفظ کر چکے ہیں۔ ابھی میں ایک انٹرویو حافظ جلال الدین قاسمی حفظہ اللہ کا دیکھ رہا تھا، جس میں انہوں نے صاف طور پر اپنے تعلق سے یہ کہا کہ میں نے اس کتاب کو 6 مہینوں میں یاد کیا ہے۔ محترم ناظرین، معلوم یہ ہوا یہ جو سوال ہے کہ قرآن مجید مشکل کتاب ہے، یہ سوال بالکل بھی غلط ہے۔ اللہ نے اس کتاب کو آسان بنایا ہے۔ اس آیت کی شرح میں امام شوکانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کو ترغیب دلائی ہے، مسلمانوں کو ابھارا ہے، وہ زیادہ سے زیادہ قرآن مجید کو پڑھیں، قرآن مجید کو یاد کریں، قرآن مجید کو سمجھیں۔
ہاں یہ بات ضروری ہے، قرآن مجید سے مسائل کا اخذ کرنا، مسائل کا ڈھونڈ کر نکالنا، یہ یقیناً اہل علم کا کام ہے، علماء کا کام ہے۔ کیا حلال ہے، کیا حرام ہے، ان تمام مسائل کا اخذ یقیناً اہل علم کرتے ہیں۔ ان آیتوں کا سمجھنا ایک عام آدمی کے لیے یقیناً مشکل کی بات ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما تفسیر کے متعلق یہ بات لکھتے ہیں، قرآن مجید کی تفسیر کو اگر ہم بانٹیں، تقسیم کریں تو 4 حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ پہلا حصہ وہ بیان فرماتے ہیں وہ آیتیں ہیں جن کو عرب لوگ سمجھ سکتے ہیں کیونکہ ان کی مادری زبان عربی ہے۔ وہ لکھتے ہیں دوسرا حصہ قرآن مجید کا اگر ہم تقسیم کرنا چاہے تو یوں کر سکتے ہیں، ایک عام آدمی بھی قرآن مجید کا بہت سارا حصہ سمجھ سکتا ہے۔ تیسرا وہ فرماتے ہیں اہل علم ہی کچھ آیتوں کو بہترین انداز میں سمجھ سکتے ہیں، اور قرآن مجید کی کچھ آیتیں ایسی ہیں جنہیں صرف اللہ رب العالمین جانتا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا یہ قول بھی ہمیں بتاتا ہے کہ قرآن مجید عام انسان کے لیے سمجھنا کوئی مشکل کی بات نہیں ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں اگر اللہ تعالی اس کتاب الہی کو لوگوں کے زبان پر مشکل بنا دیتا، لوگوں کے زبان کے لیے تنگ کر دیتا، مخلوقات میں سے کوئی بھی اپنی زبان سے اس کو ادا کرنے کی قدرت نہ رکھتا۔ یہ اثر بھی، یہ قول بھی بتاتا ہے قرآن مجید پڑھنے کے لحاظ سے، حفظ کرنے کے لحاظ سے، یاد کرنے کے لحاظ سے، اور اس سے بہت ساری چیزیں نصیحت کے طور پر حاصل کرنے کے لحاظ سے یہ آسان کتاب ہے۔ لیکن ہمارے ذہنوں کا جو سوال ہے اس کو سمجھنے کے لیے علوم کی ضرورت ہے، فنون کی ضرورت ہے، ہر شخص اسے سمجھ نہیں سکتا۔ یہ باطل خیال ہے، اپنے ذہنوں سے اس شک کو، اس شبہ کو دور کریں۔ ہاں جو مسائل جس کو ہمارے لیے سمجھنا ناممکن ہے، ایسے میں اہل علم سے رجوع کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے فرمایا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، جس چیز کے بارے میں تمہیں علم نہ ہو اہل علم سے رجوع کر کے اس کے مسائل جاننے کی کوشش کرو۔ محترم ناظرین، معلوم یہ ہوا قرآن مجید آسان ترین کتاب ہے، اس کو پڑھنا، اس کا سمجھنا اور اس سے نصیحت حاصل کرنا یقیناً آسان ہے۔ ہم دیکھتے ہیں دنیا کے اندر وہ لوگ جو عربی نہیں جانتے یا اردو نہیں جانتے بلکہ اسلام سے مشرف با اسلام ہوتے ہیں، اسلام کو قبول کرتے ہیں، ایسے بھی کئی سارے آپ کو لوگ مل جائیں گے جو قرآن کو اچھے آواز میں پڑھتے ہیں، قرآن کے معنی و مفاہیم بیان کرتے ہیں۔ یقیناً یہ اللہ رب العالمین کی دین اور عطا ہے، قرآن کا اعجاز ہے۔ جو بھی اسے سمجھنا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسان بنا دیتا ہے۔ اللہ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ذہن میں جو سوال ہے کہ قرآن مجید مشکل ترین کتاب ہے، اس کو نکال کر اس کتاب سے اپنا لو لگانے، دل لگانے، اس کو پڑھنے سمجھنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔